اللہ نے انسانوں کو کتنا اونچا مقام عطا کیا. یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری گدا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے بہتر تمہارا جانور ہے. کیوں؟ اپنے جانور کو 2 وقت کھلاتے ہو اور 24 گھنٹے جتنی چاہتے ہو ڈیوٹی لیتے ہو. ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے تجھے زندگی دیا، ہم نے تجھے بیوی بچوں سے نوازا، ہم نے مال اور دولت عطا کیا. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں تک کہ پوری کائنات کو میں نے تیرے فائدے استعمال کے لیے پیدا کیا. لیکن تیرا جانور تیرا وفادار نکلا. میرے بندے تو میرا وفادار نہیں نکل سکا. ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر اعتکاف کیے تھے. وہ بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیے تھے. معتکف سے نکلے. معتکف کہتے ہیں اس چادر کو، چٹائی کو جو گھیر لی جاتی ہے. باہر نکلے، تھوڑا سا دیکھا مسجد نبوی کے ایک کنارے ایک شخص بڑا اداس، بہت پریشان، مصیبت زدہ، چہرہ اترا ہوا بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس کی انسانی ہمدردی اور انسانیت نوازی غالب آئی. آگے بڑھے. یا عبداللہ مالی اراکا قریبا حزینا، اللہ کے بندے کیا بات ہے، میں تم کو بڑا پریشان اور میں تم کو غمگین دیکھ رہا ہوں. یہ حدیث جو بتا رہا ہوں شعب الایمان للبیہقی مسند ابی اعلی المصری کی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے انسانیت کی علمبرداری، انسانیت کی پاسبانی، اور پاسبانی کی گئی اور پاسبانی کی رغبت اللہ کے رسول نے دلایا. یا عبداللہ کیا بات ہے، تم بہت غمگین پریشان نظر آ رہے ہو. تو رو پڑا بیچارہ. کہتا ہے حضرت بات اصل یہ ہے، مدینے کے اندر فلاں محلے میں ایک شخص ہے، اس نے مجھ سے کچھ مال لیا اور قیمت نہیں ادا کر رہا ہے. جب بھی آتا ہوں تو کہتا آج نہیں آئندہ آنا. 10 مرتبہ آ چکے، لیکن ہم جب بھی آتے ہیں وہ ٹال دیتا ہے. تو میں تنگ آ گیا. لوگوں سے میں نے تذکرہ کیا، کہا یہ شخص مدینے میں ایک ہی آدمی ہے جس کی بات یہ آسانی سے مان جائے گا. کہا وہ کون ہے؟ کہا عبداللہ بن عباس. تو میں نے کہا کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہیں. تو حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اس سے آپ اگر سفارش کر دیں گے، آپ ایک جملہ اس کو کہہ دیں گے تو پورے مدینے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بات مان جائے گا، میری رقم ادا کر دے گا اور ذرہ برابر تاخیر نہیں کرے گا. عبداللہ بن عباس اتنا سنتے ہی اعتکاف کو چھوڑا اور اس پریشان آدمی کا ہاتھ پکڑا. کہا چلو، ہاتھ پکڑا اور چلو. لے کے جانے لگے. اللہ اکبر. اس مسافر نے کہا عبداللہ تم اعتکاف میں ہو، اعتکاف میں ہو، ابھی کیسے باہر جائیں گے اس کو سفارش کے لیے؟ یا تو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تب کہہ دے، یا میں انتظار کرتا ہوں اعتکاف مکمل ہوگا، چاند نکلے گا، اس کے بعد اس سے آپ سفارش کر دیجئے گا. عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں. ہاتھ پکڑا. کہا اٹھو، اسی وقت میں چلتا ہوں اور ابھی تمہاری سفارش کرتا ہوں. اس نے کہا آپ اعتکاف میں ہیں اور مسجد کے لوگ دوڑ پڑے. عبداللہ بن عباس اعتکاف کی حالت میں ہیں لیکن مسجد کے باہر جا رہے ہیں. اس موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مصیبت زدہ، اس پریشان حال انسان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور نکلتے وقت نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کے قریب سے گزرے تو کہا سن لو، میں اس لیے اعتکاف چھوڑ کر کے تمہارا کام بنانے کے لیے چل رہا ہوں اور انسانی ہمدردی جتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے یہ قبر میں مدفون ان شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعہد قریب، اور ان کے وفات کے بھی ابھی 25-50 سال نہیں ہوئے ہیں، ان قریب ہی ان کی وفات ہوئی ہے. اتنا کہہ کر کے رونے لگے. آنسو زاروں قطار بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو رہی ہے. ایک ہاتھ سے پریشان حال انسان کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ رسول کی قبر شریف کی طرف اشارہ کیا. میں اس لیے چل رہا ہوں کہ ان کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اور جس وقت فرمائے اتنا قریب وقت ہے کہ آپ کے ہونٹ مبارک
जो हिल रहे थे वो भी मुझे अच्छी तरह से याद है। इन्होंने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान भाई का काम बनाने के लिए, मदद करने के लिए 1 घंटा अगर अपना वक्त लगा देता है इंसानियत की हमदर्दी में, अपने भाई का काम बनाने के लिए अगर 1 घंटा भी टाइम लगा दिया और वो अपना वक्त लगाया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 10 साल मेरी इस मस्जिद में एतकाफ करने से ज्यादा अल्लाह उसको अजर सवाब देते हैं। ये है इंसानियत नवाजी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, खब्बाब बिन अरत जंग में गए हैं, पता चला कोई मर्द नहीं है, उनकी बेटी है। नबी अलैहिस्सलाम रोजाना जाते, बेटी से बर्तन लेते और अपने दस्त मुबारक से बकरी का दूध निकाल देते, और इतना दूध निकलता माशाअल्लाह कि बर्तन पर बर्तन भर जाते। रोजाना अल्लाह के रसूल अपने एक उम्मती के घर एक लड़की है जो दूध नहीं निकाल सकती है, उस लड़की की खिदमत के लिए आप जाते और जाने के बाद आप उसके बकरी का दूध निकालते। जब तक उनके बाप नहीं आए खब्बाब, तब तक बकरी का दूध निकाल करके लड़की को आप देते रहे। जब अल्लाह के रसूल ने देखा खब्बाब आ गए तो आपने जाना बंद कर दिया। तो बेटी कहती, अल्लाह की कसम, जब अल्लाह के रसूल दूध निकालते थे तो बकरी इतना दूध देती थी कि घर के सारे बर्तन भर जाते थे। और जब अब मेरे वालिद आ गए, अल्लाह के रसूल ने दूध निकालना छोड़ दिया, तो वही आधा गिलास, आधा बर्तन जो पहले बकरी दूध देती थी उतना ही दूध निकलने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए, ऐलान हो गया कि अबू बकर खलीफा हैं। मदीने के इर्द गिर्द पता नहीं कितने घरों में मातम हो रहा था, अफसोस कर रहे थे, लोग रो रहे थे, जवान बच्चियां सिसक रही थी, बेवाएं रो रही थी, और वो औरतें जो अंधी लूली लगड़ी थी वो परेशान थी। सिद्दीक अकबर को बताया गया कि आपके खिलाफत का ऐलान करते ही मदीने के इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बेवाएं, बहुत सारी बूढ़ी औरतें परेशान हैं, रो रही हैं। क्या बात है, आप जाकर के चाय डालें। सिद्दीक अकबर गए, वहां पूछा क्यों रो रहे हो? कहने लगी अभी तक किसी को सिद्दीक अकबर की या इंसानियत नवाजी का इल्म नहीं था। फिर उन औरतों ने बताया, बच्चियों ने बताया, असल में खलीफा बनने की तो खुशी है, रोना इस बिना पर है कि आज तक जो आप आते थे हमारे घर में पानी भर जाते, हमारे घर का कूड़ा करकट सफाई करके फेंक देते थे, हमारे जानवरों को चारा डाल जाते और दूध निकाल के दे जाते थे, और घर की राख चूल्हा साफ करके फेंक देते थे। अब तो आप बड़े आदमी बन गए, अब मेरे घर का काम कैसे चलेगा? ये है इंसानियत नवाजी। सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह की कसम सुन लो, ऐ बेवाओ, ऐ कुंवारी बच्चियों, ऐ अंधी औरतों, ऐ लगड़े और लूलो, हमारे खलीफा बन जाने से इंसानियत नवाजी में और तुम्हारी खिदमत में इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं आएगा। ये है इंसानियत नवाजी। और जरा सुनो आखिरी 1 मिनट की बात। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। एक दिन रात को कहीं जा रहे थे, सामने से अबू तलहा आ रहे थे, देख लिए, पीछा किए, तो जा करके एक घर में घुसे झोपड़े में। अबू तलहा ने कहा शायद कि उमर कहीं किसी काम से, दूसरी रात फिर देखा, तीसरी रात फिर देखा, तो उनको शक हुआ कि शायद छुप छुपा करके कोई शादी कर लिया है, लोगों को पता नहीं देना चाहते, इसीलिए अपनी नई बीवी के पास जाते हैं। अल्लाह अकबर। 3-4 दिन देखा, एक दिन अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछा किया, पीछे पीछे चल रहे हैं। जब उस घर में गए, एक घर में गए, दूसरे घर में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, रात भर घर बदल रहे हैं, सारा मदीना घर में सोया हुआ है। और उमर फारूक का आलम यह है कि मदीना के दही इलाकों में गरीबों मिस्कीनों एक झोपड़े में, एक घर में, दूसरे घर में बार बार जा रहे हैं। अबू तलहा के रास्ते में बैठ गए, कहने लगे, उमर वापस हुए सुबह होने के पहले पहले, उमर कहाँ गए थे? नहीं हमको पता चल गया। कहाँ गए थे? नहीं पता चल गया। तुमने शादी कर ली है? कहाँ गए थे? कहा तलहा खबरदार, ये सब बेवाएं हैं, अंधे लगड़े लूले हैं, इनके घर में कोई औलाद नहीं, पानी देने वाला, हाजत पूरी करने वाला, पानी ला करके भरने वाला, दूध निकालने वाला, गए जो पका लेते हैं
اور جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے اس کو پکا کے کھلانے والا، اصل میں ان کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ دن بھر خلافت کا فریضہ انجام دیتا ہوں اور رات کو ان کی خدمت کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں کیا؟ رات بھر انسانیت کی خدمت کرتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کیا اور کہا، اے ابو طلحہ، کتنے تم بیکار آدمی ہو کہ عمر کی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہو۔ عمر اچھا کام کرتا ہے اور تم بلا وجہ اس کے پیچھے ہو۔ میرے بھائیو، یہ ہے انسانیت نمازی۔ انسانیت نمازی کا سب سے پہلا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اور تمام انسانوں کی خدمت کرنا۔ یہ اصل میں اسلام نے رغبت دلائی ہے۔ ہم نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اور انسانیت کے علمبردار بنے۔ اور ہم سے بڑا، مسلمانوں سے بڑا دنیا میں کوئی انسانیت کا علمبردار نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، جو اسلام اور تکریم انسانیت یا تحفظ انسانیت کے موضوع پر انتہائی جامع تقریر فرما رہے تھے۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ یہ تھے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، جو اسلام اور تکریم انسانیت یا تحفظ انسانیت کے موضوع پر انتہائی جامع تقریر فرما رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ حقیقت ہے اور سچائی بھی ہے، اور اس سے اغماض نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کا تعلق جتنا زیادہ اللہ پر مضبوط ہوگا، انسان جتنا زیادہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، اپنے رشتے کو جتنا زیادہ مضبوط رکھے گا، اتنا ہی وہ اپنی بھی عزت کرے گا، انسانیت کے لیے مفید ہوگا اور سارے لوگوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے مفید ہوگا۔ لیکن اللہ سے رشتہ انسان کا جس قدر کمزور ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا اور رسوا کرے گا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں جھکنا لکھ دیا ہے، جھکنا، کیونکہ انسان پیدائشی طور پر کمزور ہے، اور یہ کمزوری آپ قدم قدم پہ محسوس کریں گے۔ لیکن اگر یہ پیشانی اگر ایک رب کے سامنے جھکانے کے بجائے
اس رب کے سامنے اگر آپ نے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا تو یہ ماتھا آپ کو 1000 1,00,000 اور 1,00,00,000 جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکانا پڑے گا۔ کبھی آپ کو روزی کا مسئلہ ہوگا، کبھی آپ کو جاب کا مسئلہ ہوگا، کبھی آپ کو کوئی اور ضرورت پڑے گی اور آپ کو جھوٹی چاپلوسی کرنی پڑے گی، آپ کو حرام کام کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی جاب کا مسئلہ آئے گا تو آپ جا کے باس کی چاپلوسی کریں گے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ شاید آپ کا روزی رساں وہی ہے۔ نہیں، اسلام سکھاتا ہے آپ پوری عزت کے ساتھ، پوری اپنی توقیر کے ساتھ، اپنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے آپ جائیں۔ اگر ان کے ہاں جاب کا موقع ہے تو آپ اپلائی کریں، اگر آپ اس کے اہل ہیں تو قبول ہوں گے، اور اگر نا اہل ہیں تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ آپ اپنی عزت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ یہ اپنی عزت ہوئی، اپنی تکریم ہوئی، لیکن اگر آپ کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا تو آپ کو ہر قدم پر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا پڑے گا۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں زندگی میں کہیں بھی رسوائی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تقریر کے بعد بہت سارے سوالات آئے ہیں ہمارے حاضرین کی طرف سے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے شیخ محترم سے ان سوالوں کے جواب لے لیں۔ پہلا سوال شعیب خان کا ہے جو کہ طالب علم ہیں، پوچھتے ہیں شراب، جوئے اور نشاور چیزیں انسانیت کے لیے بے حد مضر ہیں، پھر بھی حکومتیں اسے اپنائے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن و حدیث میں شراب خصوصاً اس کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ام الخبائث قرار دیا، اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ شراب کے ساتھ جوا، سٹا بٹا، یہ ساری چیزیں۔ اب رہا یہ سوال ہمارے بھائی کا، اتنی خبیث چیز ہونے کے باوجود اس کو کیوں لوگ اپنائے ہوئے ہیں؟ تو پرانے زمانے میں تو اس کی صرف ایک وجہ تھی، لیکن چونکہ لوگ ماڈرن ہو گئے تو اب ایک چیز اور آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ فیشن۔ شراب پینا کیا بن گیا؟ نشہ کرنا فیشن۔ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی، رات کو ہم درس دے کر کے آئیں، رات کے 12-1 بجے، تو گھر میں کبھی برتن پھوڑے جا رہے ہیں، کبھی بیوی چلا رہی ہے، کبھی چولہا توڑا جا رہا ہے، پورا ہنگامہ۔ 1 مہینے تک تو میں نے برداشت کیا۔ ایک دن اس کی چھوٹی سے بچی نکلی تو میں نے کہا بیٹے تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے روزانہ؟ کہا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، روتی کیوں ہو؟ تمہاری ماں چلاتی ہے، تم چلاتی ہو، اور برتن کبھی چھت پر جاتے ہیں اور بالٹی کبھی گھر کے باہر ہے، کیوں؟ نہیں نہیں کچھ نہیں، ہمارے ڈیڈی ڈرنک کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائی، کیا کرتے ہیں؟ بڑی فخریہ طور پر کم وقت بیان کرتی ہے، اصل میں نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، میرے ڈیڈی بڑے اچھے ہیں، وہ جو سب رات کو ہوتا ہے وہ میرے ڈیڈی ڈرنک کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج شراب نوشی کا ایک بڑا سبب یہ بن گیا فیشن، اور ہائی فائی یا اونچی سوسائٹی میں شامل ہونے کے لیے آج شراب پینا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، میرے ساتھ جو واقعات گزرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ایک شخص ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے دوست بڑے ماڈرن ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، شراب پیتے تو نہیں لیکن دل رکھنے کے لیے 2-4 گھونٹ لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، ایک بہت بڑی وجہ آج کیا ہے؟ کیونکہ جن کو ہم نے انسان سمجھا، ہم نے جن کو بڑا سمجھا، وہ ننگے ہوتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، حرام کار ہوتے ہیں، ان کی مائیں بہنیں بے پردہ ہوتی ہیں، یہ ساری برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ ہم نے انہی کو بڑا سمجھا، اس لیے ہم بھی ان کے لیول پر آنے کے لیے ہم بھی بڑے ہونا چاہتے ہیں تو اس کو پینا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 میرے بھائیو، کیوں پی جاتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں شراب کی حرمت کا آخری حکم نازل کیا گیا، وہاں یہ بھی اللہ نے وعدے کر دیا کہ شیطان غالب ہوگا تمہارے نفس پر، اور شیطان تم کو شراب پلا کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر و نماز سے روک دے گا۔ اس لیے 2 وجہیں بڑی ہیں، ایک تو نفس پرستی اور شیطان کا غلبہ، اور دوسرے آج میں نے کہا جو ماڈرن سبب ہے، فیشن اور
हाई फाई ऊंची सोसाइटी में शामिल होने के लिए लोग समझते हैं शराब पीना भी जरूरी है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जी शेख। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल एक बहन का है, बिनते हाशमी, जो कि डॉक्टर हैं, पूछती हैं इस्लाम किस तरह इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करता है? इस्लाम की किन खुसूसियात की बिना पर हम इस्लाम को इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला मज़हब कह सकते हैं? सवाल कई गैर मुस्लिम पूछते हैं। देखें, इंसानियत और इस्लाम का दारोमदार 5 चीज़ों की हिफाजत पर है। जब ये 5 चीज़ें आपकी महफूज और दुरुस्त होंगी तो सब कुछ होगा। नंबर 1, अक्ल की हिफाजत हो। नंबर 2, अक्ल के साथ आपका दीन महफूज हो। नंबर 3, आपकी इज्जत महफूज हो, इज्जत की हिफाजत। नंबर 4, आपका नस्ल, आपका नसब और आपकी सिलसिले नसब आपका महफूज हो। अक्ल की हिफाजत, अगर इंसान की अक्ल है बराबर तो माँ को माँ समझेगा और बाप को बाप समझेगा। अल्लाह अकबर। हाँ, माँ को माँ समझेगा, बीवी को बीवी समझेगा और बेटी को बेटी, बहन को बहन। और अगर अक्ल खराब हो गई तो हो सकता है माँ और बेटी में तमीज ना कर सके। तफसील का मौका नहीं। जाहिलियत के अंदर इस्लाम से पहले जब शराब का दौर था तो हजारों वाकयात ऐसे हैं। इंसान अपनी माँ को अपनी बीवी की जगह पर इस्तेमाल कर रहा है, इंसान अपनी बेटी को अपनी बीवी की जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। ये वक्त तफसील में जाने का नहीं है। बहुत सारे आज तलाकें पड़ती हैं, तलाकों का मसला है, मियाँ बीवी के झगड़े का मामला। तो इंसान की अकल महफूज रहेगी, अकल दुरुस्त रहेगी तो इंसान अपने अकल से काम लेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने शराब और नशे आवर चीजों को हराम करार दिया ताकि इंसान की अकल महफूज रहे। नंबर 2, इंसान की इज्जत महफूज होनी चाहिए। इज्जत महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो किसी पर बहुतान तराशी करें और किसी पर इल्जाम लगाएं, अगर वो 4 गवाहों से साबित ना कर सके तो उनको 80 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। तो मेरे भाई अक्ल महफूज हो और आपकी इज्जत हो और आपका दीन महफूज हो। अपने दीन की हिफाजत, दीन क्या हो? दीन की हिफाजत 2 तरह से, एक तो मुकम्मल दीन की हिफाजत और दूसरे अकीदे तौहीद की हिफाजत। इंसान अपने दीन की हिफाजत, क्यों? सबसे बड़ी नेमत जो है वो दीन है। अब दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हिजरत करार दिया। अगर आप कहीं ऐसे जगह रहते हैं जहां आपका दीन महफूज नहीं तो आप पर हिजरत फर्ज है। और यही दीन की हिफाजत और दीन को बाकी रखने के लिए अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इस्लाम ने जिहाद का भी हुक्म दिया है। और इसी तरह से मेरे भाइयों, अपना नसब यानी आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, क्यों? आगे चल करके आपके दादा और पूरी नस्ल चलनी है। और फिर वरासत का मसला है, हलाल निकाह में हलाल और हराम का मामला है। तो नस्ब की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम करार दिया है। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीजें और माल की हिफाजत, 5वीं चीज अपने माल की हिफाजत। माल की हिफाजत अगर हम करेंगे, माल की हिफाजत ही के लिए अल्लाह ताला ने अगर किसी ने किसी का माल गलत तरीके से लिया तो चोर के हाथ काटने का हुक्म दिया गया। तो मेरे भाइयों, अगर ये 5 चीजें हैं, इनकी हिफाजत करना इस्लाम में बुनियादी अमल है। और जिसने इन 5 चीजों की हिफाजत कर लिया ऑटोमेटिक इंसानियत महफूज हो जाएगी। जी शेख। अगला सवाल ताहा महफूज का है। पूछते हैं कि किसी गैर मुस्लिम भाई ने पूछा है कि वो लोग भी तो बहुत से अच्छे काम करते हैं, इंसानियत के काम आते हैं, तो क्या रब हमसे खुश नहीं होगा? इंसानियत नाज़रीन, अगर एक इंसान कलमा गो नहीं है, अल्लाह का वफादार, जिसको मैंने अल्लाह का वफादार नहीं बेवफा है, अब वो बहुत सारे इंसानियत के काम करता है, तो उसके लिए बस हम यही कह सकते हैं सबसे बड़ा इंसानियत नवाज अरब में आज तक जो दरबुल मसल हातिम ताई था। हातिम ताई से बड़ा इंसानियत नवाज कोई नहीं था। उनके बेटे अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो एक अरसे के बाद पूछा, या रसूलल्लाह, आखिर सदका खैरात और हमदर्दी, गरीबों मिस्कीनों के काम आना या इंसानियत की खिदमत करना, ये तो इस्लाम में भी बहुत महबूब अमल है। हमारे बाप हातिम यही सब करते थे, तो क्या मेरे बाप हातिम को
ان کی انسانیت نوازی کچھ کام آئے گی آخرت میں؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں تو کچھ نہیں ملے گا. ہاں دنیا میں تمہارے باپ نے شہرت چاہی تھی، ان کو شہرت مل گئی. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم ہمارے بھائی نیک کام کرتے ہیں، انسانیت کی علمبرداری کرتے ہیں، تو جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دے گا. آخرت میں بھائی سوا جہنم کے کوئی چیز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.